www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک معاشرتی عمل ہے جو ہر سماج میں ہوتا ہے، اس کا نام ہے نکاح۔ یہ نکاح دو مخالف جنسوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کا ایک فریق مرد ہوتا ہے، دوسرا فریق عورت ہوتی ہے، اور معاشرے کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے، اور معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر کہیں نکاح کا رواج نہیں ہے اور بغیر نکاح کے ہی وہ آپس کے تعلقات قائم کرتے ہیں تو بچے تو وہاں بھی پیدا ہوں گے، اولادیں پیدا ہوں گی، اس میں بھی پیدا ہوتی ہیں، اس میں بھی پیدا ہوتی ہیں، تو فرق کیا رہا؟ معاشرہ تو وہ بھی باقی ہے اس صورت میں، اور معاشرہ اس صورت میں بھی باقی ہے، لیکن اصل چیز معاشرے کی بقا نہیں ہے۔ معاشرے کی بقا کے ساتھ اس کی پاکیزگی، یہ اصل چیز ہے کہ معاشرہ بھی ہو، باقی بھی رہے اور پاکیزگی کے ساتھ رہے۔ جب معاشرے کی اندر اس کی پاکیزگی آ جائے گی تو خود بخود ایک خاندانی نظام قائم ہو جائے گا، کیونکہ اس میں یہ پتہ ہوگا کہ یہ اس کا شوہر ہے، یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کی سہیلی اور یہ اس کا یار ہے یا دوست ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ یاری دوستی نہیں ہے، یہ شوہر اور بیوی ہے، یہ زوجین ہے، جوڑا ہے، جوڑا۔ اتنا مقدس مبارک لفظ اس کو اسلام نے جو زوجین کا لفظ کہا ہے، جس کا ترجمہ اردو میں ہم جوڑا کہتے ہیں کہ جوڑا ہے یا جوڑی ہے، جوڑا بھی بولتے ہیں، جوڑی بھی بولتے ہیں۔ جس معاشرے میں یہ ملاپ ہوتا ہے لیکن نکاح نہیں ہے، وہ بھی باقی ہے، لیکن اس معاشرے میں معاشرہ تو ہے لیکن معاشرے کی پاکیزگی نہیں ہے، کیونکہ خاندانی نظام ہی نہیں بنتا وہاں۔ اس عورت کی جس سے اس سے تعلق ہے، اس کی ساس نہیں ہوتی، اس لڑکے کا بھی نہ ساس ہوتا ہے، نہ ساس ہوتی ہے، نہ سسر ہوتا ہے، اور لڑکی کی بھی نہ ساس ہوتی ہے نہ سسر ہوتا ہے۔ جب ساس سسر نہیں ہے تو نانا نانی بھی نہیں ہے، نانا اور نواسا، نانی اور نواسا اور نواسی، دادا اور پوتا پوتی، دادی اور پوتا پوتی، یہ کہاں ہے؟ خالہ، بھانجا اور بھانجی، یہ بھی نہیں ہے۔ پھوپھی اور بھتیجی اور بھتیجا، یہ بھی نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ ماموں اور بھانجا اور بھانجی، یہ بھی نہیں ہے۔ تو جب خونی رشتے نہیں ہیں تو غیر خونی کہاں سے ہوں گے؟ غیر خونی رشتہ تو بعد کی بات ہے نا، پہلے خونی تو ہو۔ غیر خونی رشتہ ہوگا، پھوپھی زاد، خالہ زاد، اس طرح کے انہیں غیر خونی کہتے ہیں۔ خالہ اس خاندان میں بیائی ہے، اس کی ماں اس خاندان میں، وہ اور قوم تھی، یہ اور قوم ہے، وہ راجپوت یا آرائی۔ تو رشتہ داری تو ہے کہ ایک دوسرے کے خالہ زاد، پھوپھی زاد، بہن بھائی ہیں، لیکن خونی رشتہ نہیں ہے۔
لیکن خونی ہوگا تو یہ رشتے ہوں گے، جب خونی ہی نہیں ہے تو یہ نہیں، تو گویا خاندانی نظام ختم، خاندان کا تقدس اور اکرام اور عزت وہ ہے ہی نہیں۔ تو معاشرے کو باقی رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ تو بھیڑ بکریوں کا معاشرہ بھی قائم ہے، کتے اور بلی کا معاشرہ بھی قائم ہے، آج تک چل رہا ہے، کتے بلی ختم نہیں ہوئے، چل رہے ہیں، لیکن وہاں رشتہ داریاں نہیں ہیں، وہاں گھریلو نظام نہیں ہے، رشتوں کا تقدس بھی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے چونکہ ان سب پر بھاری کرنا تھا، کیونکہ انسان ان سب سے گرا ہوا ہے، کتے بلی سے بھی گرا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں یہ بات آتی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان گھاٹے میں۔ کہیں یہ نہیں آتا قرآن اور حدیث میں کہ بکری بکرا گھاٹے میں ہے، کتا بلی گھاٹے میں ہے، مکھی مچھر گھاٹے میں ہے، گھاٹے میں نہیں، اللہ کی ایک مخلوق ہے، لیکن اس ساری مخلوق میں اگر گھاٹے میں ہے تو صرف انسان، ان الانسان لفی خسر۔ تو جب گھاٹے میں ہوا تو جانور سے بھی خراب ہوا نہ ہوا، کیونکہ جانور کے لیے یہ نہیں آتا کہ وہ گھاٹے میں ہے، کتا بلی گھاٹے میں ہے، کتا اور بلی برباد ہو گئے، کوئی نہ حدیث ہے نہ قرآن میں، انسان گھاٹے میں ہے، تو معلوم ہوا یہ جانور سے بھی نیچے۔ اللہ کا ارادہ ہوا کہ اسے میں سب سے اونچا کر دوں، سب سے اونچا کرنے کے لیے نظام دے دیا کہ تم اس کی پابندی کرو گے تو تم اشرف المخلوقات بن جاؤ۔ یہ جو ہم آپ سنتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ غلط بات ہے۔ انسان ارذل المخلوقات ہے اصل میں، دنیا میں آنے کے بعد انسان اگر اللہ کے نظام پہ نہ چلے۔ انبیاء علیہ السلام میں ایک بھی ارذل نہیں ہے، وہ اشرف ہی ہیں، کیونکہ ان کے خمیر میں اللہ نے شرافت ڈال دی، پاکیزگی، ان کا استثناء ہے، وہ بھی ہیں تو انسان لیکن ان کا استثناء ہے، باقی انسان ذلیل۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، کون ہے اچھا؟ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک کام کیا۔ نیک کاموں میں ایک یہ کام بھی ہے کہ معاشرتی نظام کو اس طرح قائم کیا جو اللہ نے سکھایا، کہ نکاح کیا، بغیر نکاح کے تعلق قائم نہیں کیا۔ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ بڑے لوگ ہیں۔ تو معاشرہ تو وہاں بھی قائم ہے، آسٹریلیا میں بھی قائم ہے، امریکہ میں بھی قائم ہے، چین اور روس میں بھی قائم ہے، اور وہ کتے بلیوں کی طرح رہتے ہیں، انسانوں کی طرح نہیں رہتے۔ اسی طرح یاری دوستی ہیں، اسے وہ پارٹنر کہتے ہیں، پارٹنرشپ۔ ہمارے یہاں پارٹنرشپ کا کوئی تلفظ نہیں، کیوں؟ کوئی تصور نہیں، اس لیے کہ یہ بہت اعلیٰ سوسائٹی ہے اسلام کی، ہائی سوسائٹی، رائل فیملی، رائل سوسائٹی، رائل وہ نہیں جو بادشاہ کو پسند ہو، نواز شریف کو پسند ہو، زرداری کو پسند ہو، فلاں کو نہیں، رائل اللہ کو جو پسند ہے وہ ہے اصل میں رائل فیملی، جس کو اللہ پسند کرے، کیونکہ اللہ ہی خالق اور مالک ہے، وہی اصل بادشاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دو چیزیں کہ ایک سماج کا ایک معاہدہ ہوتا ہے سماج کو باقی رکھنے کے لیے اور بقا کے ساتھ اس کی اصلاح کے لیے، اس کا نام ہے نکاح۔ نکاح پاکیزہ چیز ہے۔ نکاح کر کر آپ اس گھر جاتے ہیں رشتہ دار کے یہاں، بیوی کو ساتھ لے کر اس گھر میں جاتے ہیں، اس گھر میں جاتے ہیں، سب خوش ہوتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، پہلے موقع اچھا کھانا کھلاتے ہیں، اکرام کرتے ہیں۔ کوئی سہیلی کو لے کر جائے، ڈر کی وجہ سے کہ انہیں پیسے دیتا ہے، وہ غریب رشتہ دار ہیں، وہ چپ رہے ہیں تو اور بات ہے، ورنہ جوتے مار کے نکال دیں گے کہ نکل جاؤ یہاں سے، خبردار آئندہ ہے۔ نہ اس کی عزت نہ اس کی عزت، اور بعد میں جو ڈر بھی رہا ہے وہ بعد میں تو تھو تھو کرے گا جانے کے بعد، کوئی عزت نہیں۔
تو نکاح ایک مقدس معاہدہ ہے پاکیزہ، اور اسلام آنے سے پہلے 4 قسمیں ہیں نکاح کی، 4-5 قسمیں تھیں جو حدیث میں آتی ہیں. حضرت عائشہ بتاتی ہیں انتہائی گندی، جس میں مرد کی بھی تذلیل، عورت کی بھی تذلیل، خاندانوں کی بھی تذلیل، لیکن وہ معاشرے کا حصہ تھا. عرب کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر، حجاز کے اندر یہ چیزیں تھیں اسلام سے پہلے. وہ قسمیں حدیث میں ساری آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان سارے ناپاک طریقوں کو پامال کر دیا، آپ نے پیروں کے نیچے رون دیا، ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، بین لگا دیا، اور یہ نکاح کا طریقہ باقی رکھا. یہ بھی تھا اس وقت سے رائج، یہ بھی نکاح کا طریقہ رائج تھا. بس فرمایا یہ قائم دائم رہے گا، باقی سب ختم. اس کے قائم دائم ہونے سے معاشرہ بھی قائم، اور معاشرہ کی اصلاح اور پاکیزگی ساتھ چل رہی. تو معاشرے کا قائم ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. معاشرہ تو بلی کتوں کا بھی قائم ہے. معاشرہ قائم ہو پاکیزگی کے ساتھ، ایک دوسرے کے اکرام اور عزت اور تقدس کے ساتھ، رشتوں کے ساتھ، ان کی شناخت کے ساتھ. اس میں تو رشتہ ہی نہیں ہے، اس میں تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. تو یہ معاہدہ ہے. اور اس میں اب وقت بھی پورا ہو گیا. اس میں ایک چیز رکھی گئی، مہر کی چیز ہوتی ہے. یہ نکاح کے وقت طے کیا جاتا ہے. یہ عورت نے نہیں دینا ہوتا مرد کو، مرد نے دینا ہوتا ہے عورت کو. کیوں دینا ہوتا ہے؟ یہ علامت ہوتی اس بات کی کہ تم میری نظر میں، میرے خاندان والوں کی نظر میں بیکار یا گری پڑی چیز نہیں ہو، تم قابل قدر اور باعزت چیز ہو. تم آئی ہو تو اس کے عوض میں تمہیں یہ ہدیہ، یہ مہر کی شکل میں پیش کرتا ہوں. یہ اس کا اکرام ہوتا ہے، یہ اس کی عزت اور توقیر ہوتی ہے. پھر اس کی مقدار بھی ہے، کم سے کم مقدار بھی ہے، اس سے کم نہیں دے سکتا، اتنا لازمی دینا ہوگا. 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی یا اس کی قیمت، اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا. آج کے دور میں 2 تولے 7.5 ماشے میرا خیال ہے 8 یا 9 ہزار سے کم میں نہیں ہے، کیونکہ 2500 روپے یا 2700 روپے تولہ ہے چاندی، یا 3000 ہو گئی، 3000 بھی ہے تو 9000. 2 تولے 7.5 ماشے، تو کم سے کم اتنا دینا ہوگا. اگر نکاح بغیر مہر کے ذکر کے کیا، یا یہ کیا کہ ہم نکاح تو کرتے ہیں، مہر نہیں دوں گا میں، تو بھی کر لیا، نکاح ہو گیا، لیکن مہر یہ دینا ہی پڑے گا. چاہے وہ کہے کہ نہیں دوں گا، معاہدے میں یہ لکھ بھی دیں تو بھی مہر دینا پڑے گا. اتنا پختہ عورت کا حق ہے مرد پر کہ یہ گری پڑی چیز نہیں ہے. یہ ایک باعزت گھر سے باعزت انداز میں اسے لاؤ گے تو یہ آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی. جاؤ. یہ آپ کی بہن کو بھی عزت دی اسلام نے، آپ کی بیٹی کو بھی دی، آپ کی خالہ پھوپھی کو بھی دی. جب اس کو عزت دی تو آپ کی جو بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی اور بہن ہے، اور کسی کی خالہ اور پھوپھی ہے، اس کو بھی یہ عزت ملے گی. یہ اسلام بڑا عالیشان مذہب ہے. عورت کو بڑا اونچا بنا دیا اس نے، بڑی عزت دی. اس سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی. اور اب یہ کفر کی کوشش ہے کہ ہمارا خاندانی نظام درم برم ہو جائے، خاندانی رشتوں کی پہچان اور شناخت اور تقدس اور اکرام برباد ہو جائے. اسی لیے ہم جنس پرستی اور فلاں پرستی اور نکاح کے بغیر تعلقات کو رواج دینا، بے حیائی پھیلانا، یہ ان کا پہلا ایجنڈا ہے جس کو وہ پورے مسلمان ملکوں میں گھسا رہے ہیں، اور مسلمان اس زہر سے آلودہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں بچائے. بہرحال اسلام بہت پاکیزہ مقدس مذہب ہے، بڑی اعلیٰ تعلیمات ہیں. اللہ اس کی سمجھ کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.